لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک قوت اور طاقت رکھی ہے۔ وہ قوت اور طاقت اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام میں لائے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے ایک ایٹمی طاقت، ایک پاور رکھا ہے۔ اگر وہ اس ایٹمی طاقت اور پاور کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اس طاقت کو کام میں لائے گا تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ مثال کے طور پر آگ بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے جہاں لگ جاتی ہے تو پھر مہینوں وہ آگ نہیں بجھائی جاتی۔ ہوا بہت بڑی طاقت ہے، جب یہ اپنے حدود سے نکلتی ہے تو پھر بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ پہاڑ بہت بڑی طاقت ہے جس نے پورے زمین کو جو ہے قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح لوہا بہت بڑی طاقت ہے جو درختوں کو بھی کاٹتا ہے، پہاڑوں کو بھی کاٹتا ہے۔ لیکن اگر انسان میں جو اللہ نے طاقت اور قوت رکھی ہے، جب وہ اس طاقت اور قوت کو کام میں لاتا ہے اخلاص کے ساتھ تو آگ جیسی بڑی طاقت کو ماچس کی ایک تیلی میں بند کر دیتا ہے۔ وہی ماچس کی تیلی کہیں بھی کوئی لگائے گا تو پورا کا پورا علاقہ جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اس نے اپنی اسی طاقت طلب اور جستجو کو کام میں لایا اور آگ جیسی بڑی طاقت کو ایک ماچس کی تیلی میں بند کر دیا۔ اور یہی انسان جو طاقت اللہ نے اس کو دی ہے طلب اور جستجو، جب اس کو یہ ہوا کے اوپر استعمال کرتا ہے تو ہوا جیسی طاقتور چیز کو وہ ٹائر میں بھی بند کر دیتا ہے اور ڈبے میں بھی بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طاقت کو جو اللہ نے اس کو دیے طلب اور جستجو والی، جب اس کو یہ کام میں لاتا ہے تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر کے مٹی بنا کر دیوار، اس پہاڑ کے بڑے بڑے پتھروں سے دیوار چن دیتا ہے، اس پہاڑ کو بھی دیوار میں بند کر دیتا ہے۔ اور جب اسی طاقت کو جو طلب اور جستجو کی ہے، تلاش کی ہے، جب اس کو یہ لوہے پر استعمال کرتا ہے، لوہے کی مزاج میں گرنا ہے، لیکن جب اس پر استعمال کرتا ہے تو ہزاروں ٹن لوہے کو یہ آسمان میں اڑاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو اپنی یہ جو کوشش اور طلب اور جستجو ہے وہ دنیاوی اسباب پر آپ مت لگائیں، آپ اس طلب اور جستجو کو دین پر لگائیں، آپ اس طلب اور جستجو کو اعمال صالحہ پر لگائیں۔ کیوں؟ آپ نے اگر اسی طلب اور طاقت کو، اسی جستجو کو مال پر لگایا، مال آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کی بیماری کو آپ دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسی طاقت اور طلب کو اپنے حسن و جمال پر لگایا تو حسن و جمال آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، قبر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، اور بڑھاپے میں بڑھاپا آپ کے حسن و جمال کے گردن کو مروڑ دے گا۔ اور اسی طلب اور طاقت کو آپ اولاد پر لگائیں کہ ان کی ضروریات جائز ناجائز کو پوری کریں تو یہی اولاد گلے میں پڑ جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آج میں نے پڑھی، رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو تم نے تعلیم نہ دی قرآن اور دین کی، اسلام کی، تو فرمایا ان عورتوں کے ساتھ گھروں میں تمہارا رہنا دشوار ہو جائے گا، ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا آپ کو۔ اور فرمایا
اگر تم نے ان کو دین کی تعلیم دے دی تو یاد رکھنا تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، جو اللہ نے ہمیں ایک طاقت اور طلب اور جستجو دی ہے، اس کو اعمال صالحہ پر خرچ کرو، اس کو اللہ کو حاصل کرنے پر خرچ کرو۔ کیوں؟ یہ جو صبح ایک ستارہ اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور یہی ستارہ سورج رات کو اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر پوری رات کو تاریک بناتا ہے، اس کا پیدا کرنے والے ذات میرا رب ہے۔ اسی رب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اس طلب اور طاقت کو استعمال کرو۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے اوپر رات کو قیامت تک لمبا کر دوں، کون تمہارے پاس روشنی لائے گا جس میں تم دنیا کے اسباب اختیار کرو، جس میں تم اپنے کاروبار اور معیشت اور اپنے مسئلے حل کرو۔ آگے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کون ہے اگر اللہ دن کو سرمدن الی یوم القیامہ، دن ہی دن کر دے، رات نہ آئے، مَن یأتیکم بِلیلٍ تسکنون فیہ، کون تمہارے پاس رات کی تاریکی لائے گا جس میں تمہارے لیے سکون ہو، آرام کا ذریعہ ہو۔ افلا تبصرون، افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تو اللہ فرما رہا ہے جو تمہارے اندر میں نے ایک طاقت، طلب اور قوت، ایٹمی طاقت رکھی ہے، اس کو اعمال صالحہ کے اوپر لاگو کر دو، اس کے اوپر اپنی اس طاقت کو لگا لو، تو یہ چیز تمہیں کام دے گی۔ ورنہ یاد رکھنا، تمہارا حسب نسب تمہیں نہیں بچا سکتا، تمہارا مال تمہیں نہیں بچا سکتا۔ قارون کے مال کو قارون کو نہ بچایا، اور بلعام ابن باورہ کے علم نے اس کو نہ بچایا، تو معلوم ہوا ابو لہب کا نسب قریشی ہے، ہاشمی ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور بلال حبشی نے اپنی اسی طاقت اور قوت کو اعمال صالحہ پر لگایا تو چلتا زمین پر تھا، عرش پر اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔